چھوڑو مجھے، میرے پاس بھی مت آنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی کھلونا ہوں جو جب دل چاہے تمہارا مجھ سے کھیل لیا اور جب دل چاہا پھینک دیا؟ نہیں فارس، اب نہیں۔ اب تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے، سمجھے تم؟ مگر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر خود کے بہت قریب کر لیا، اتنا قریب کہ ہم دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ پھر میری قربت میں اتنا کیوں تڑپ رہی ہو، بولو؟ وہ دشمن جان 3 سال بعد واپس میرے سامنے کھڑا تھا، ہر چیز سے بیگانہ۔ اس کو تو جیسے کسی بات کا علم تھا ہی نہیں۔ رات بہت ہو چکی تھی، میں جلدی سے اس کے فارم ہاؤس سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکوں، مگر اگلے ہی لمحے فارس نے میرا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ بیوی ہو تم میری ابھی بھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یاد آ گیا تمہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ تب تم کہاں تھے جب 3 سال مجھے تمہاری ضرورت تھی؟ مگر تم نے تو اپنا بدلہ پورا کرنا تھا نا؟ کر لیا، اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ پہلے تو مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، اب میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ بے فکر رہو، جلد ہی تمہارے پاس خلا کے کاغذات آ جائیں گے۔ میری اس بات پر اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ آج یہ لفظ اپنے منہ سے نکالے ہیں، آئندہ کے بعد اگر یہ لفظ تمہارے منہ پر آیا تو یاد رکھنا تمہاری جان لے لوں گا، اور یقین کرو مجھے کسی چیز کا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ تم ہمیشہ سے بے حس ہی رہے ہو، آج تک تمہیں مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں بھلا کس شخص سے احساس کی امید لگا رہی ہوں جو 3 سال پہلے مجھے چھوڑ گیا تھا، میری کسی بھی غلطی کے بغیر؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی جلدی معاف کر دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی فارس شاہ۔ تم تڑپو گے میرے لیے، میری محبت کے لیے، مگر تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تمہیں کہیں سکون بھی میسر نہیں ہوگا۔ تم بھی ایسے ہی بے بس ہو کر بھٹکو گے جیسے میں نے 3 سال گزارے، اور اس کے بعد اگر تمہارا دل مان گیا تو لوٹ آنا۔ 3 سال بعد میں تمہیں دل سے اپنا لوں گی۔ اتنا کہہ کر میں رکی نہیں تھی، اس کے فارم ہاؤس سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ تو خاموشی سے بس میرا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے، دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا تھا۔ آخر کیوں اتنی مشکل کے ساتھ اتنا وقت انتظار کرنے کے بعد میں نے خود کو مضبوط بنایا تھا، خود کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا تھا تاکہ خود اپنی اور اپنی اولاد کی کفالت کر سکوں، مگر یہ پھر سے آ گیا تھا، میری زندگی جو بالکل ٹھیک چل رہی تھی اسے پھر سے پٹری سے اتارنے۔ مگر اب کی مرتبہ میں اس کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی، میں ایک ماں تھی، اور جتنی عورت ایک ماں بننے کے بعد مضبوط ہوتی ہے اتنا شاید ایک مرد بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فارس شاہ کو اپنے اور اپنے بچے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گی۔ میرا بیٹا میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ فارس شاہ کو کبھی بھی اس کی اولاد کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے جس طرح اسے چھپا چھپا کر رکھا، میں اب بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے میری اولاد کو لے کر بے بس نہ کر سکے۔ اگر اس کی اپنی اولاد کو معلوم ہو جاتا تو وہ یقیناً مجھے اس کے ذریعے برباد کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، ایسا میرا سوچنا تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی گھر پہنچی تھی، رات کافی ہو چکی تھی۔ فریہ کہاں رہ گئی تھی؟ تم نے تو میری جان نکال کر رکھ دی، اور یہ تم ساری بھیگ کیسے گئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں پڑ گیا ہے، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ تبھی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ماں کا آنچل نظر آیا تو میں بھی چھوٹے بچے کی طرح ڈر کر اس میں چھپ گئی۔ اماں وہ آ گیا ہے، میرا تو جیسے صبر جواب دے گیا تھا۔ کون آ گیا ہے؟ اماں کے سوال پر میں آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں وہ مجھ سے میرا زاویات چھیننے آ گیا ہے، اسے کہو نا یہ واپس چلا جائے، جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے۔ یہاں کیا ہے اس کا رکھا ہوا؟ میں نے بڑی مشکل سے آگے بڑھنا سیکھا ہے، کیوں پھر میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ یہ 3 سال پہلے جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد یہ واپس کیوں آیا ہے؟ اماں میرا فارس واپس آ گیا ہے کیا؟ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کا دکھ نہ جانے کس طرح برداشت کر رہی تھی۔ مجھے تو یہ سوچ ہی کانپنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اگر فارس نے زاویار کو مجھ سے لے لیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ تو پھر حوصلہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کر دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے جو تڑپ تھی وہ ایک ماں سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ میں نے بڑی گہری نگاہوں سے اماں کی طرف دیکھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں اماں، میں نے آپ کی اولاد آپ سے دور کر دی۔ نہیں میری بیٹی، تم نے کچھ نہیں کیا، وہ تو خود اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اماں آپ کو ان کو روک لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے میرے لیے اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا۔ میری بات پہ اماں رونے لگی۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا، میں اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہوں، لیکن جب جب تم سے ہوئی زیادتی مجھے یاد آتی ہے تو مجھے خوف آتا ہے اپنے رب سے کہ مجھے اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے۔
میں اماں کی بات پر شرمندگی سے سر جھکا گئی، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ میری وجہ سے کر رہی تھی۔ بے شک میرا قصور نہیں تھا جب فارس نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا۔ فریحہ بیٹا بال باندھ کر یونیورسٹی جاؤ، اماں آج میرا پہلا دن ہے۔ فریحہ بیٹا بال باندھ کر یونیورسٹی جاؤ، اماں آج میرا پہلا دن ہے یونیورسٹی کا، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں یونیورسٹی جا کر کچھ ماڈرن لگوں۔ کالج تک آپ سب کی باتیں مانی تو ہیں، اب مجھے اپنی مرضی کر لینے دیں۔ فریحہ اپنے ابا کا پتہ ہے نا، وہ امام مسجد ہیں، اور اگر تم اس طرح ننگے سر باہر پھرو گی تو لوگ تمہارے ابا پر باتیں کریں گے۔ اماں لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا، اور اب میں مزید لوگوں کی پرواہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو کرنی ہے تو آپ کریں۔ اتنا کہہ کر میں اماں کو یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ میں بہت خوش تھی، گلے میں دوپٹہ، لمبے بال اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ آج میں بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں یونیورسٹی پہنچی تو میری اکلوتی سہیلی جو میرے ساتھ اسکول کے وقت سے تھی میرا یونیورسٹی کے گیٹ پر انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی فریحہ؟ کتنا انتظار کروایا ہے تم نے؟ اور یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے تم نے؟ میں نے آنکھیں پھاڑے پہلے نازش کو، پھر اپنی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے میرے حلیہ کو؟ اچھی بھلی تو لگ رہی ہوں۔ نازش نے میری بات پر سر پیٹ لیا۔ لڑکی یہ تمہارے طور طریقے نہیں ہیں، اور تم یونیورسٹی آ کر ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ نہ سر پہ دوپٹہ اور یہ میک اپ کتنا زیادہ کیا ہوا ہے۔ ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، فیشن کرنے نہیں، اپنا مقصد مت بھولو۔ یہ وہ واحد شخص تھی جس کی باتوں پہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا تھا۔ تبھی میں نے آنکھیں گھمائیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر یونیورسٹی کے اندر لے گئی۔ باتیں بعد میں کرنا، ابھی میرے ساتھ کلاسیں ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ نازش میری سب سے بہترین دوست تھی، وہ ہمیشہ مجھے ہر برے کام سے روکتی۔ وہ بہت سمجھدار اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں مجھے جاتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ایک روز میں لان میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب اچانک سے یونیورسٹی میں عجیب سا شور مچ گیا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میرے پاس ایک اور لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ اتنی ہلچل کیوں مچ گئی ہے یونیورسٹی میں؟ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگی، تم نہیں جانتی کیا یونیورسٹی کا سب سے حسین و جمیل لڑکا، سب سے امیر لڑکا فارس شاہ یونیورسٹی آیا ہے؟ وہ کافی دنوں سے چھٹیوں پر تھا۔ لڑکیاں تو اس کے دیدار کے لیے مری جاتی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور آنکھیں گھمائی۔ مجھے سب سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے نظر انداز کر کے اپنا دھیان پڑھائی میں لگایا۔ تبھی نازش میرے پاس آئی۔ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، اتنا غصے میں کیوں ہو؟ نہ جانے ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسے مر رہی ہیں جیسے فارس شاہ کے لیے جیسے وہ دنیا کا آخری مرد ہو، اور اس کے بعد کوئی مرد پیدا ہی نہ ہوا ہو، اور نہ ہی پیدا ہونا ہو۔ جب اس کے اس طرح کہنے پر میں کہکا لگا کر ہنسی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری ہنسی پاس سے گزرتا فارس سن لے گا۔ یہ اتنا اونچا کون ہنسا؟ ابھی میں اور نازش ہنس رہے تھے جب فارس کی آواز پر چونک گئے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں ایک مرتبہ نظر ہٹانا بھول گئی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اب لڑکیاں اسے دنیا کا آخری مرد ہی سمجھنے لگ جائیں۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے کچھ سنجیدگی سے کہا، میں ہنسی تھی، کیوں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ میری بات پر فارس بھی سنجیدگی سے کہنے لگا، لڑکیوں کا اتنی اونچی آواز میں ہنسنا مناسب نہیں، بس اسی لیے پوچھا۔ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا اور مجھے گہری سوچ میں چھوڑ گیا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا، بے ڈھنگا ہنسنا لڑکیوں کو اچھا نہیں لگتا، مگر نازش، اس کا غصہ تو سوا نیزے پر تھا۔ ویسے تو تمہاری بہت زبان چلتی ہے، اب کیا ہوا؟ اب کیوں نہیں تمہاری زبان چلی؟ وہ تمہیں باتیں سنا کر گیا ہے اور تم اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ تبھی میں نے نازش کو دیکھا جو غصے میں اب مجھے گھور رہی تھی۔ ارے اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا بات کرنے کا۔ اچھا اب چھوڑو بھی نا، بات تو وہ بالکل ٹھیک کر کے گیا ہے، لیکن تم کہتی ہو تو اگلی مرتبہ جواب بھی دے دوں گی۔ اس روز کے بعد سے نہ تو فارس مجھ سے ملا اور نہ ہی میں اس سے۔ کئی دن ایسے ہی پرسکون گزر گئے۔ میں لائبریری میں کھڑی تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ میں نے ایک دم گھبراتے ہوئے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فارس تھا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم گھبرا گئی۔ میرے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ زبان تعلق سے جا چکی کیونکہ وہ میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ جی آپ کو کچھ کام ہے کیا؟ میں نے ٹھہرتے ٹھہرتے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، لیکن یہاں پر میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے الگ کمرہ درکار ہے۔ میں نے غصے سے فارس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو۔ ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں الگ کمرہ چاہیے بات کرنے کے لیے؟ میرا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ آج تک مجھ سے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تم جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ فارس ایک دم سنجیدہ ہوا اور کہنے لگا، تم نے مجھے لگتا ہے کوئی فضول سا شخص سمجھ لیا ہے۔ مجھے تم سے واقعی ضروری بات کرنی تھی، لیکن ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔
اگر تم چاہتی ہو کہ اکیلے میں نہیں سب کے سامنے میں تم سے کہوں تو ٹھیک ہے، چلو پوری یونیورسٹی کے سامنے تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے باہر لے گیا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے ایک دم ہونک بنی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ نازش جو میرے پیچھے لائبریری ہی آ رہی تھی، مجھے فارس کے ساتھ ایسے جاتے دیکھ کر وہ بھی غصے سے تن فن کرتی ہوئی میرے پیچھے آئی تھی۔ فارس کو سب دیکھ کر اکٹھے ہونے لگے تھے۔ مجھے اب اپنی کہی بات پر افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ فارس واقعی مجھے سب کے سامنے لے آئے گا۔ فارس میرا ہاتھ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اب بہت شوق تھا نا سب کے سامنے بات سننے کا، تو اب میں سب کے سامنے ہی تمہیں بات سناؤں گا۔ جب بھی فارس نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے مجھے کہنے لگا، فریہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں دنگ آنکھیں پھاڑے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب پوری یونیورسٹی میں ایک شور برپا ہوا۔ ہر کوئی ہوٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے سہم کر نازش کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی میں نے فارس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہاں تم پڑھنے آتے ہو یا لڑکیاں پھنسانے؟ تمہارے والدین کو چاہیے تھا کہ تمہاری تربیت اچھی کرتے۔ میں تمہارے اس رشتے کو رد کرتی ہوں تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو کہ فارس شاہ کوئی خاص شخصیت نہیں بلکہ یہ ایک عام انسان ہے، ہماری طرح۔ تمہارے اس پرپوزل پر مرتی ہوں گی لڑکیاں، مگر میں نہیں مرتی۔ اس دن تو بہت کہہ رہے تھے کہ لڑکیوں کا اتنا اونچا ہنسنا مناسب نہیں لگتا۔ اب کہاں گئی تمہاری غیرت؟ اور تمہیں کیوں نہیں اس بات کا احساس ہو رہا تم نے جو میری بے عزتی کی ہے، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے؟ میں ایک غیرت مند باپ کی بیٹی ہوں۔ میرے گھر پہ یہ بات پتہ چلی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم تو ایک امیر خاندان کے بگڑے ہوئے رئیس زادے ہو، تمہیں ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، مگر میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پر بیٹیوں کے لیے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری عزت ہی ہمارا سب کچھ ہوتی ہے۔ میں فارس شاہ کو کھڑی کھڑی سنا کر گھر کے لیے مڑنے ہی لگی تھی جب دوبارہ سے میں نے اس کی طرف چہرہ کیا اور انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارننگ دی، اگلی مرتبہ اگر اس طرح کی کوئی الٹی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، آج تو ایک تھپڑ پڑا ہے، اگلی مرتبہ میں سیدھا تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نازش مجھے حوصلہ دے رہی تھی مگر میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں گھر پہنچی تو اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں اماں کو کیا بتاتی، اسی لیے خاموش رہی، مگر وہ ماں تھی، میری حالت دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ میرے کمرے میں آئی اور آ کے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی الٹی حرکت نہیں کرے گی، اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھے گی۔ میں اماں کی بات پر رونے لگی اور اماں کو سب کچھ سچ بتا دیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا باہر کھڑے سب کچھ سن رہے ہیں۔ تبھی ابا کی گرجدار آواز آئی، کل سے فریہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ یہ کیا نئی مصیبت تھی؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور اماں سے کہا، اماں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر اماں نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا اور کہنے لگی، کچھ دن ٹھہر جاؤ پھر چلی جانا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ کچھ دن میں گھر پر ہی رہی۔ کچھ دن کے بعد میں اماں کے ساتھ ٹی وی لانچ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب دروازہ کھٹکا۔ اماں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، حسین لباس پہنا ہوا تھا اور کسی بڑے گھرانے سے لگ رہی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھنے لگ گئی، نہ جانے کون تھی اور ہمارے گھر کیا کرنے آئی تھی۔ ہم تو کسی امیر خاندان کو جانتے نہیں تھے۔ وہ اندر آئی اور مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ فریہ ہے نا؟ جی جی یہ فریہ ہے، مگر آپ کون ہیں؟ اماں کے سوال پر وہ عورت مسکرانے لگی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں فارس کی ماں ہوں۔ فارس بہت بے چین ہے، تم کچھ دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ خیر میں بیٹے کی ماں ہوں، اسی لیے خود چل کے آئی ہوں۔ بہن مجھے آپ کی فریہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لینے آئی ہوں۔ میرا بیٹا بھی اسے بہت پسند کرتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس عورت کی بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے اماں کی طرف گھبرا کر دیکھا اور نہ میں سر ہلانے لگی اور چیختے ہوئے کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اماں نے میرا ہاتھ دبایا اور کہنے لگی، گھر آئے مہمان سے ایسے بات نہیں کرتے۔ بہن جب آپ کا دل کرے اس کو لے جائیے گا، ہمارے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا اس کو اپنے گھر میں رکھ کر ہم کیا کریں گے؟ میں نے بے یقینی سے ابا کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے شاید فارس کی ماں کی سب باتیں سن لی تھی۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہیں ابا یہ غلط ہے، میں فارس کو پسند نہیں کرتی، مجھے تو اس سے سخت نفرت ہے۔ آنٹی آپ سچ بتائیں نا، فارس جھوٹ بول رہا ہے
اس نے مجھے سب کے سامنے پرپوز ضرور کیا تھا، مگر میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن بیٹا فارس اتنا بڑا جھوٹ ایسے ہی تو نہیں بول دے گا نا؟ تمہاری طرف سے کچھ تو اسے کھنچاؤ نظر آیا ہوگا جو اس نے اتنی بڑی بات کی ہے، ورنہ میں یہاں پر کبھی بھی نہ آتی۔ میں جانتی ہوں کہ بیٹیوں کی ماں باپ کی عزت بیٹوں کی ماں باپ کی عزت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے انکار کرنے کے باوجود میرے ابا نے میری شادی فارس سے کر دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو تھوڑا بہت تیار ہوئی تھی جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ ابھی کپڑے تبدیل کر ہی رہی تھی جب فارس کمرے میں آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے ہر چیز کا بدلہ لوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بدلہ تو مجھ سے لیا جائے گا۔ تب بھی فارس میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑ دیا۔ میری چیخیں ساتویں آسمان پر تھی۔ میں نے جو اپنے سر پر دوپٹہ ٹکایا ہوا تھا اس نے کھینچ کر اتارا تو میرے بال بھی کھینچے گئے۔ میرے منہ سے سسکی نکلی۔ تبھی اس نے غلط ارادے سے مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ نہیں فارس، تم ایسا نہیں کر سکتے، میرے پاس مت آنا، میں تمہیں کہتی ہوں مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آ رہا تھا۔ میرا بازو پکڑ کے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا اور بازو میری دونوں طرف رکھ کر میرے فرار کا ہر راستہ قید کر دیا۔ وہ میرے اتنے قریب تھا کہ مجھ سے سانس تک نہیں لیا جا پا رہا تھا۔ میرے چہرے پر آئی لٹ کو اس نے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، صرف آج نہیں میری جان، تم اب ہر رات میرا انتقام سہوگی۔ فارس شاہ نے حقارت سے کہتے میرے وجود کو دیکھا۔ وہ صرف مجھ سے بدلہ لے رہا تھا کیونکہ میں نے یونی میں سب کے سامنے اس کے پروپوزل کو ٹھکرایا تھا۔ فارس جان بوجھ کر مجھ سے دن رات اپنے کام کرواتا۔ گھر میں اس کے کام کرنے کی اجازت اب کسی اور کو نہیں تھی۔ اگر کوئی میری بھلائی کرتا ہوا کوئی کام کر دیتا تو اس کی شامت پکی تھی اور اس کے ساتھ مجھے تکلیف دیتا اور اس کا دکھ الگ ہوتا۔ اس نے میری زندگی اذیت ناک بنا دی تھی۔ میں دن رات روتی رہتی اور ہر وقت یہی دعا کرتی کہ کب میری اس شخص سے جان چھوٹ جائے گی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ کوئی لمحہ جانے نہیں دیتا تھا جس میں مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ اب تو میری طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ایک روز میں فارس کو بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میں رونے لگی کہ اب فارس بدل جائے گا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میرے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی کیونکہ میں اس سے ملنے والی ذہنی اور جسمانی اذیت جھیل جھیل کر تھک چکی تھی۔ میں گھر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے معلوم ہوا کہ فارس گھر پر آ چکا ہے۔ لیکن خود کو مضبوط کیا اور یہ سوچ کر پرسکون ہوئی کہ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں کس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو وہ یقیناً اپنا غصہ تھوک دے گا۔ اس سے پہلے میں کمرے میں جاتی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم باہر نہیں نکلو گی، پھر کہاں سے آ رہی ہو؟ بہت شوق ہے نا باہر پھرنے کا، تو آج کے بعد تم باہر ہی رہو گی۔ اس نے مجھے دروازے کی طرف دھکا دیا، مگر خدا کا شکر تھا کہ راستے میں بڑی میز نے مجھے بچا لیا، ورنہ آج میں اور میرا بچہ بہت تکلیف میں ہوتے۔ فارس میری بات تو سنے۔ کچھ نہیں سننا مجھے، اب سننے کو رہ ہی کیا گیا ہے؟ اور پھر کچھ دن بعد فارس نے یہ کہتے مجھے گھر سے نکال دیا کہ میرا تم سے دل بھر گیا، جلد تمہیں طلاق مل جائے گی۔ اس بات سے انجان کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر میری ساس یہ بات جانتی تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور فارس سے کہنے لگی کہ اگر تم نے اس کو طلاق دینی ہے تو گھر سے تم جاؤ گے، وہ نہیں۔ اس کا اس گھر پر ابھی بھی پورا حق ہے اور اسلام کے مطابق وہ اپنی عدت بھی یہاں رہ کر پوری کرے گی۔ اماں نے فارس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی، پر میرے گھر والوں نے تو مجھے قبول نہیں کرنا تھا، مگر خدا کا شکر تھا کہ میری ساس اچھی تھی جن کو میرا احساس تھا، تبھی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ وقت تیزی سے گزرا۔ فارس نے مجھے طلاق نہ دی، پر وہ امریکہ چلا گیا۔ میرا بیٹا ہوا اور 2 سال کا ہو گیا۔ میں نوکری کرتی تھی۔ اماں نے تو بہت منع کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اپنے پوتے کے لیے میں اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی ماں کو سکون سے بیٹھ کر روٹی دے سکوں، مگر مجھے یہ سب منظور نہیں تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو مجھے کوئی بھی کسی چیز کا طعنہ دے۔ اس لیے میں اپنے بچے کی پرورش، اس کی کفالت خود کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنی ساس کے سامنے یہ بات رکھی تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ السلام علیکم اماں، آج بہت دیر ہو گئی۔ جی اماں، بس دفتر میں کچھ کام زیادہ تھا، میں جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں۔ آج زاویار کا رزلٹ بھی تھا۔ کہاں پہ ہیں چھوٹے سرکار؟ میں منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اماں سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے زاویار کا رزلٹ بھی دیکھنا تھا، مگر اماں کی حالت دیکھ کر عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اماں، میں نے پوچھا زاویار کہاں پر ہے؟ اماں ایک دم چونک اٹھی اور ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ کیا بات ہے اماں، پریشان لگ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں جلدی سے اماں کے پاس گئی۔ اماں کچھ چپ چاپ لگ رہی تھی۔ مجھے اماں کی حالت دیکھ کر مزید پریشانی ہونے لگی۔ تب بھی میں اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
اماں کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ نہیں فریحہ، کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ اماں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سر جھٹک کر کچن میں کام کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زاویار بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ چیمپئن کہاں تھے؟ ماما کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ ماما آپ کو پتا ہے آج میں کس سے ملا ہوں؟ میں کچن میں ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ زاویار کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، مگر زاویار کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اماں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے بھی نظر انداز کر دیا، نہ جانے وہ کس سے ملا تھا، آج شاید کوئی دوست ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وقت تو جیسے پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ مجھے کئی دنوں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا۔ اس بات سے پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنی جان اور عزت کا خطرہ تھا، مگر اپنی ساس سے یہ بات کر کے میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی میری وجہ سے بہت پریشانی جھیل چکی تھی، مگر میں مزید اب ان کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ جب ایک دن اپنے آفس میں فارس کو دیکھتے وہاں سے نکلنے لگی، پر فارس کی نظر مجھ پہ پڑ چکی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ زاویار کے ساتھ اماں بھی تھیں۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ جب زاویار بھاگتا ہوا میرے پاس سے ہوتا ہوا میرے پیچھے کھڑے فارس سے جا چپکا تھا۔ بابا جان، آپ اس دن کے بعد سے آج مجھ سے ملنے آئے ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا؟ دادی جان سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ میں بابا سے ناراض ہوں۔ دادی جان آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ آپ ان سے سوری بول دیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماما بھی جب مجھ سے ناراض ہوتی ہیں میں ان سے سوری بول دوں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ زاویار نے فارس کو بابا کہا تھا، مگر یہ سب اس کو کس نے سکھایا؟ میں نے بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میرا غصہ سوا نیزے پر تھا، تبھی آگے بڑھی اور زاویار کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زاویار، یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ آپ کے بابا ہیں؟ زاویار بچہ تھا، اس لیے میرے رویے پر گھبرا گیا اور کہنے لگا مجھے دادی جان نے بتایا تھا۔ کچھ دن پہلے بابا گھر پر آئے تھے نا، تبھی دادی جان نے بتایا تھا کہ یہ میرے بابا ہیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اس دن زاویار کس سے ملنے کی باتیں کر رہا تھا اور اماں بھی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میرا سانس اٹکنے لگا تھا، سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کھلے آسمان کے نیچے بھی مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ 3 سال میں نے جس اذیت میں گزارے تھے وہ صرف میں ہی جانتی تھی، اور اب 3 سال کے بعد وہ واپس آ گیا تھا باپ بننے کے لیے۔ مجھے اپنی ساس پر کوئی افسوس نہیں تھا، وہ بھی ایک ماں تھی۔ جس طرح مجھے زاویار کے لیے فکر مندی ہوئی، یقیناً انہیں بھی اپنے بچے کے لیے ایسے ہی پریشانی ہوتی ہوگی۔ اسی لیے میں نے ان پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا اور نہ ہی ان کو کوئی تانا دیا، بس خاموشی سے زاویار کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف آ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تنہا چیخ چیخ کر رو کر اپنا دل ہلکا کروں، مگر یہ وقت کمزور ہو کر ٹوٹنے کا نہیں تھا، بلکہ مضبوط بننے کا تھا، خود کو سنبھالنے کا تھا۔ میں نے سارا دن اس سوچ میں گزار دیا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح زاویار کو فارس سے دور رکھنا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہو۔ شاید میرا اور فارس کا ملنا دوبارہ قسمت میں لکھا تھا، اسی لیے کچھ دن کے بعد وہ مجھے دفتر سے سیدھا زبردستی اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، مگر اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اسے اپنا پیچھا چھڑوایا اور گھر واپس آ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے روز وہ بھی گھر پر آ جائے گا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، فریحہ میں نے آج تک تمہارا ساتھ دیا ہے، مگر اب مجھے اپنے بیٹے کی ضرورت ہے۔ اس بڑھاپے میں اب میں تنہا نہیں رہنا چاہتی۔ میرے جڑے ہاتھ دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر میں تمہیں بھی یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میری خاطر صرف ایک موقع فارس کو دے دو۔ میری ساس بہت اچھی عورت تھی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، میرا بہت ساتھ دیا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس نیکی کے بدلے میں ان کو تنہا چھوڑ دوں، اس لیے میں نے گہرا سانس لیا اور ان کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے فارس سے دور کیسے رہنا ہے۔ سارا دن میں کاموں میں گزار دیتی اور رات کے وقت جب فارس گھر آتا تو میں کمرے میں زمین پر بستر بچھا کر سو جاتی۔ ایک روز مجھے اپنے قریب کچھ جانی پہچانی مہک محسوس ہوئی تو میں دنگ رہ گئی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولی تو فارس بھی میرے ساتھ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ مجھ پر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر تبھی اس کی گرفت میں تیزی آ گئی اور اس نے مجھے مزید زور سے پکڑ لیا اور میرے کان کے پاس کہنے لگا، معاف نہیں کر سکتی مجھے، میں مانتا ہوں ہمیشہ تمہاری تکلیف کا ذمہ دار رہا ہوں، لیکن ایک موقع تو مرنے والا بھی چاہتا ہے، مجھے نہیں ملے گا کیا ایک موقع؟ میں نے آنسو سے بھری نگاہوں سے فارس کا چہرہ دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
क्योंकि फारिस की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा कि मैंने ये 3 साल बहुत अजियत में गुजारे हैं, हर वक्त तुम्हें याद किया है। तुम्हें ये लगता है कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है, लेकिन ये 3 साल मैंने तुम्हें याद कर करके किस तरह गुजारे हैं। और फिर जब मेरा सब्र ख़त्म हो गया तो मैं वापस आ गया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इन 3 सालों में मेरी किस किस जगह पर ज़रूरत महसूस हुई होगी। मैं अपनी हर गलती पर तुमसे माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं अपनी हर गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझसे दूर मत रहो। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तब ही मैं चीखने लगी और कहा, तब तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी, जब तुमने मुझे तलाक की धमकी दी थी। जानते हो, उस रोज़ मैं डॉक्टर के पास ही गई थी और इस उम्मीद के साथ दिल बड़ा करके तुम्हारे घर वापस आई थी कि जब तुम्हें मालूम होगा कि तुम बाप बनने वाले हो तो यकीनन तुम्हारा रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल जाएगा। मगर तुमने मुझे तलाक की धमकी दे दी और मुझे घर से निकल जाने को कहा। वो तो खुदा का शुक्र था कि अम्मा ने मुझे रोक लिया, वरना मैं कहाँ जाती और ऐसी हालत में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। कुछ एहसास है तुम्हें? नहीं, तुम्हें क्यों होगा? तुम्हें तो बस अपनी फिक्र है। और अब भी तुम कितने खुदगर्ज हो रहे हो। बेहिसी की हद हो गई है कि अभी भी सिर्फ तुम्हें अपनी माफ़ी की तलब है। क्या तुम मुझे मेरा वो वक्त वापस लाकर दे सकते हो जो मैंने अपने माँ बाप के घर में गुजारा? मेरी इज्जत तुम मुझे वापस लाकर दे सकते हो जो तुम्हारी एक बेवकूफ़ी और एक झूठ की वजह से तार तार हो गई? और वो वक्त वापस ला के दे सकते हो जब मैं ज़ावियार को इस दुनिया में लाने वाली थी और उसके साथ साथ घर की अकेली जिम्मेदारी मैंने उठाई हुई थी? क्या तुम मुझे ये सब कुछ वापस ला के दे सकते हो? अगर तुम सब कुछ वापस ला के दे सकते हो तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ वापस ला के नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे आने वाले वक्त को तो बेहतर बना सकता हूँ ना। जो तुमने कमियां बर्दाश्त की हैं, जो मेरी वजह से तकलीफ बर्दाश्त की है, आने वाले वक्त में मैं तुम्हारे लिए सबको इतना पुरसुकून बना दूंगा कि तुम्हें अपना हर दुख भूल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम मेरा साथ तो दो। तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। तुमने आज तक ज़ावियार को ये तक नहीं बताया कि मैं इसका बाप हूँ। क्यों बताती मैं उसको, जब उसके बाप को इस बात का एहसास नहीं था? वक्त का काम है गुजर जाना, तो वो गुजर ही जाता है। शुरू में मैं फारिस के साथ बहुत बदसलूकी करती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी आदत होने लगी। वो हर वक्त मेरे साथ मुस्कुरा कर बात करता। मेरे बुरे रवैये पर भी वो मेरे साथ अच्छे से रहता। उसने चंद ही महीनों में मुझे ये बात साबित कर दी थी कि वो जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। उसने मुझे वाकई हर खुशी ला कर दी थी। मैं अपना हर दुख आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगी थी। और फिर मेरी आजमाइश का भी वक्त ख़त्म हो गया था। तभी मेरी सास ने मुझे कहा कि दुख के बादल झट चुके हैं, खुशियों ने अपनी बाहें तुम्हारे लिए खोली हैं, तो तुम भी दिल बड़ा करके खुशियों की बाहों में लिपट जाओ ताकि कोई दुख तुम्हारे पास भी ना आए। आज मैं, फारिस और ज़ावियार बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अम्मा चंद साल बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गई।